اللہ وچھڑن بھی کسے دے عظمت آل نبی بھولنا جانا جانا بھولنا 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 عظمت آل نبی میں نے تو کرانا کتا ہاتھ نہیں آلوہ سے اٹھ لیا آنکھو عظمت آل نبی کوئی عمران خان واسی ہاتھ چک دائے کوئی نواز شریف واسی ہاتھ چک دائے کوئی سرداری واسی ہاتھ چک دائے اور رائے پور والے ہو تو آدھے پکنا تو سج کے جانا تسی مولا حسین واسطے حضوری آل واسطے کہہ رہے ہو عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھولنا جانا بیٹا میرے والے دیکھو ذرا بڑے اچھے بچے ہو ماشاءاللہ بھولنا بھولنا جانا بھولنا 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 بلے بنو ذرا بھولنا 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 عظمت آل نبی دیکھنا غیر کی باتوں اچھا کئی بندے نا جو میں نیند آئی ہوگے نا اولی اولی نالے نیند دے چھوٹے لیندہ ہوندہ نالے ہوندہ ایک سواد علی گل نہیں ہے دیکھو تسی ذکر حسین واسطے آئے بیٹھے ہو تے تو انہوں یاد ہے جنہ دے ذکر واسطے آئے ہیں انہوں تے اپنے 6 ماں دے علی اصغر میں نہیں جے رکھیا 18 سالہ چڑھ دی جوانی علی اکبر بھی نہیں رکھیا خدا دی قسم ہے گلنا کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے دعوے کرنے بڑے سوکھے نے آج یار دعوے کر دینے یار میں تیرے نا تو جان وار دیاں گا بڑے بڑے یار دیکھے اوکھا ویلا آیا نظر ہی نہیں آئے اوکھا ویلا آیا نظر ہی نہیں آئے لیکن مولا حسین تو صدقے جائیے لکھاں سلام پیش کرا میں آپ نو کہ آپ ڈولے ہی نہیں گھبرائے ہی نہیں میرے یار دی بارگاہ جانا لے سلام لے جا ڈالے پیغام لے جا یا اللہ پیغام کیے فرمایا میرے یار نو جا کے کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغي فنجعل لعنة الله على الكاذبين سنیا ان
طرح لوگوں کو کہہ دے ہو تسی اپنے پتر لے کے آ جاؤ میں اپنے پتر لے کے آ جانا تسی اپنی عورتاں لے کے آ جاؤ میں اپنی عورتاں لے کے آ جانا تسی اپنی جاناں لے کے آ جاؤ اسی اپنی جاناں لے کے آ جانے ہاں میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیو ہن اللہ دا قرآن سنیا جے ادھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نوں چیلنج کر دیتا فرمایا یعنی مباہلہ واسطے چیلنج کر دیتا تسی بھی آ جاؤ اسی بھی آ جانے ہاں یعنی تسی اپنی عورتاں لے کے آ جاؤ میں اپنی لے کے آ جانا تسی اپنے پتر لے کے آؤ میں اپنے پتر لے کے آنا پتہ نبی نے کناں نوں بلائے میرے نبی نے جدوں پتراں دی واری آئی تے فرمایا میرا بیٹا حسن کتھے میرا حسین کتھے حسن تو بھی آ جا حسین تو بھی آ جا سیدہ زہرا پاک نواز دیتی فرمایا زہرا چادرے تطہیر دی بکر مار تے چل چلیے مولا علی نے بلایا فرمایا علی تو بھی آ جا ہن ذرا غور کرے آجے امام حسن آئے نے امام حسین آئے نے سیدہ زہرا پاک آئیاں نے مولا علی آئے نے تے پنجویں میرے نبی آپ کی بنیا 5 ٹن پاک 5 ٹن پاک دا گلدستہ بنیا جدو ٹائم آ گیا اللہ دے نبی علیہ السلام لے کے جدو انہاں نوں نکلے نے ترتیب لکھیا نے انداز لکھیا جو میرے نبی دا حضور صلی السلام نکلے نے ایک پاسے امام حسن نے ایک پاسے امام حسین نے یار ایتھوں نکلو آؤ ذرا مدینے دی گلی چلیے ادھر امام حسن نے ادھر امام حسین نے پیچھے سیدہ پاک نے انہاں دے پیچھے مولا علی شیر خدا نے جدو نورانی چہرے لے کے اپنے گھروں پار نکلے نے مدینہ پاک دیاں گلیاں چ گزرے نے میرا وجدان دے آسمان دے فرشتے بھی پکار پکار کے کہندے ہون گے او فرشتے ویکھو منظر کڈا سونا بنیا ہوا ویکھو تے سینا او فرشتے بھی کہہ رہے ہیں ویکھو تے سینا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اے ہاتھ چاہ کے لو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ گھرانہ گرانا ورا ورا ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے او لوگو اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیو ایک گلدستہ 5 ٹن پاک دا جدو نجران دے عیسائیاں نے دیکھیا اس پادری نے دیکھیا انہیں آکھیا او عیسائیو میں ویکھ رہا جے انہاں ہسیاں دے ہاتھیں اٹھ گئے کوئی عیسائی دنیا تے باقی نہیں رہنا کوئی عیسائی دنیا تے باقی نہیں رہنا لہذا واپس ٹر جاؤ انہاں نے آمین کہہ چھڈیا اور انہاں دے لب ہل گئے تساں صفحہ حسی تو مٹ جانا ہے حضرات غور نہ سنیا رہے نہیں میں آیا مباہلہ سوال سے سنائیے او وقت مفتیوں تے قاضیوں مینوں دسو جڑے اندر 5 ٹن پاک کتھوں آئے اس میرے نبی نے کنوں بلایا ہے 4 اے میں 5ویں آپ نے ہستیاں نو سی کہنے ایک گلدستہ 5 ٹن پاک دا ہے حضرات غور نہ سنیا دے نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین دی واری آئی میرے نبی کیویں کیویں پیار کر دینے پہ کیویں کیویں پیار کر دینے جب وہ ویلا آیا اللہ دے نبی سن سجدے چ رکھیا ہوئے تے کی ہویا نماز پڑھ دینے پہ سجدے چ سر رکھیا ہوئے مولا حسین بچپن دا زمانہ کھیل دے آئے میرے نبی دی پشت سوار ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے 3 تسبیحاں
پڑھیاں خیال آیا سر اٹھا لواں 5 تسبیحاں پڑھیاں خیال آیا سر اٹھا لواں 10 تسبیحاں پڑھیاں مولا سر اٹھاواں آواز آیا نانا سر نہیں اٹھانا 20 تسبیحاں پڑھیاں یا اللہ ہن اٹھا لا نانا 30 تسبیحاں پڑھیاں نہیں اٹھایا 40 تسبیحاں پڑھیاں 50 تسبیحاں پڑھیاں 60 تسبیحاں پڑھیاں 70 تسبیحاں پڑھیاں 72 تسبیحاں پڑھیاں مولا سر اٹھاواں کہ نہ اٹھاواں حالے دلو 70 تسبیحاں ہویاں نے میرے نبی اللہ دی بارگاہ چل کر رہے نے مولا تیری عبادت کا مسئلہ ہے میں تیری نماز پہ پڑھنا دھیان کرنا ذرا اللہ تیری نماز پہ پڑھنا وا میں تیری عبادت پہ کرنا وا یہ میرا نواسا ہے میری پشت سوار ہو گیا ہے ہن سر اٹھاواں کہ نہ اٹھاواں تو جو سر اٹھاواں کہ نہ اٹھاواں آواز قدرت آیا سونیا پریشان نہ ہو عبادت بھی میری ہے حسین بھی میرا فرمایا سونا سر نہیں اٹھانا عبادت بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے عبادت بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے سر نہیں اٹھانا میرے تو پہلے چشی سامنے پڑھ رہے سن میرا بھی دل کرتا میں اپنے رنگ بھی سناوا اور میری یہ پہچان بھی بنیا چلو میں بھی کہہ دینا وا تاں کسی نہ پیار کر لیا کدی خاطر نبی سجدہ لمبا کر دینے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے مولا حسین نے جب نبی پاک نے سلام پھیریا تے حسین پاک نو کیا تے ہوئے گا نا حسین ویکھی اج تیری خاطر میں 72 تسبیحاں پڑھیاں نے مولا حسین نے میں ہاتھ جوڑ عرض کیتا نانا نانا جی کہ تساں 72 تسبیحاں پڑھیاں نے ویلا دے آ لین دیو ہر تسبیح دا مل ایک جان پاواں گا تسبیح دے بدلے ایک جان دیواں گا او جن نے ہر تسبیح دے بدلے ایک جان ماری ہے کیوں نہ آکھیے میرا دل بھی حسینی ہے سر حسینی دعوت حسینی دا کھڑا ہوے گا دوجا نہ چکے حسینی ہاتھ کھڑا کرے گا میرا دل بھی حسینی ہے یہ ہلے بڑے چہرے خاموش نظر آ رہے ہیں میں کیا حسینی ہاتھ کھڑا کرے گا تسی حسینی نہیں ہاتھ کھڑا کر کے آخر رہا میرا دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے میرا دل بھی حسینی میرا دل بھی اگلا شیر سنو ایمان تازہ ہوئے گا رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے ہر گھر وچ یزید ہوندا اے مسیتوں اذان دی آواز 5 ویلے سن دیو اے اذان نہ ملدی اے ماحول نہ ملدا اے بہاراں نہ ملدیاں جے حسین کربلا نہ جاندے تاں تے آنے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے اور اسی آنے یہ ممبر بھی سمجھو تے صحیح نا یہ ممبر بھی حسینی ہے آزادی حسینی ہے او مولا حسین دے خلاف بولن والے ہو اس ممبر تو اتر جاؤ تو اس ممبر کے قابل ہی نہیں کیوں یہ ممبر بھی حسینی ہے
کون حسین؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں دو وزنی چیزاں تواڈے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں، دو وزنی چیزاں، ایک قرآن اور دوسرا فرمایا اہل بیت۔ نہ قرآن چھوڑے آجے نہ میری اہل بیت چھوڑے آجے۔ یہ ناتا حضور نے جوڑیا۔ ہن دیکھنا ذرا قرآن اور حسین، قرآن اور حسین۔ اخباراں پڑھ کے تقریرہ کرنا لے اسی نہیں، اللہ دا شکر ادا کریا کرو، اللہ نے سانو کسے گستاخ تے بے ادب دے گھر وچ پیدا نہیں کیتا، کملی والدین عاشقاں دے گھر وچ پیدا کیتا ہے۔ وہ اور لوگ نے جنہ دے عقیدے دی بنیاد تاریخ تے وے جی فلاں مورخ نے یہ لکھا، فلاں مورخ نے یہ لکھا۔ میں کیا مورخ تے تاریخ لکھن والا تے بندہ ہے۔ آندا جی پھر عقیدہ کیڑا؟ میں کیا عقیدہ وہ رکھ جڑا اللہ دے قرآن والا ہے، جڑا کلام خداوندی ہوئے تے زبان مصطفی تو نکلیا ہوئے۔ عقیدے دی بنیاد اللہ دے قرآن تے رکھنا اور حضور دے فرمان تے رکھنا، پھر نجات ہوئے گی۔ جے تاریخ دیاں کہانیاں جھوٹیاں تے عقیدے دی بنیاد رکھیں گا تے بیڑا غرق ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تیرے پلے کوئی شانی رہنی، وہ خالی نمازہ ٹکرا ہی رہ جان گیا، حج نہیں پینڈا ہی رہ جائے گا۔ جدو عقیدے دی بنیاد قرآن حدیث تے ہوئے گی، پھر تیری سبحان اللہ بھی قابل قبول ہوئے گی۔ قرآن اور حسین ناتا حضور نے جوڑے، دیکھنا ذرا کیویں کیویں جڑیا تے کتھوں تک جڑیا ہے۔ قرآن دی آواز آئی واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حسین ابن علی والے دیکھنا ذرا، رائے پور والے کسی رائے پور دی جامع مسجد سے نماز پڑھی، کسی سیالکوٹ دی جامع مسجد سے نماز پڑھی، کسی کاموں کی دی جامع مسجد سے نماز پڑھی، کسی فیصل آباد دی جامع مسجد سے نماز پڑھی، کسی امریکہ دی مسجد سے نماز پڑھی، کسی برطانیہ دی مسجد سے نماز پڑھی، کسی ہالینڈ دی مسجد سے نماز پڑھی، کسی دبئی جا کے مسجد سے نماز پڑھی، کسی بیت اللہ دے سائے تھلے نماز پڑھی، کسی مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھی۔ پر میں آقا حسین دی نماز تو صدقے جاواں جنہاں نماز بھی پڑھی ہے تے تلواراں دے سائے تھلے پڑھ کے بخائیے۔ آواز آیا وآتوا زکات، زکات دیو، صاحب نصاب مال دی زکات دیندا ہے۔ مولا حسین وال ویکھ لو، ویلا آیا تے پتراں دی زکات دے کے بھی بخا چھڑے ہے۔ تیسری بات قرآن دی آواز آیا فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن دی تلاوت کرو۔ دنیا دے کاری کوئی صوفے تے بیٹھ کے قرآن پڑھے، کوئی ممبر تے چڑھ کے قرآن پڑھے، کوئی اسٹیج تے چڑھ کے قرآن پڑھے، کوئی مصر تے بغداد قرآن پڑھے، کوئی کویت قرآن پڑھے، کوئی مکے قرآن پڑھے، کوئی مدینے قرآن پڑھے۔ میں اس کاری تو صدقے جاواں جدا دھڑ تھلے وے سر نیزے تے وے زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہو ساری ہے، زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ ہر بندے نو چار چیزاں بڑیاں پیاریاں نے، وطن پیارا ہے، مال پیارا ہے، اولاد پیاری ہے، جان پیاری ہے۔ مولا حسین وال ویکھ لو، گھر جا کے اس گل نو سوچیا جے، ہر بندے نو وطن پیارا ہے۔ مولا حسین وطن دی واری آئی ہے تے وطن بھی رائے پور ورگا نہیں چھڑیا، وطن بھی چھڑیا تے مدینہ شریف چھڑیا ہے۔ جنہوں ویکھن لی تو دعاواں منگنا ہے، ترسدا رہنا ہے، دن رات دعاواں منگدا رہنا ہے۔ بلکہ میرے تے بزرگ بیٹھے نے، میرے مسجد کے بزرگ سن، نمازی سن، وہ جدوں میں نماز پڑھانی سلام پھیرنا تے مینوں انہاں نے دعا وچ اکثر کہہ دینا، مینوں یاد نہ رہنا، انہاں کہنا قاری صاحب وہ جڑی دعا دے وچ تسی کہندے ہوندے نا ایک شعر، وہ لازمی کیا کرو، مینوں بڑا سکون ملدا ہے۔ میں کہا جی کیڑا؟ آندا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے بزرگ روندے نے، جوان روندے نے، یا اللہ انہاں چر موت نہ دیویں جنہاں چ تیرے نبی دا شہر نہ ویکھ لئیے۔ خدا دی قسم اسی تے روندے رہنے ہاں اور یہ دعا منگدے رہنے ہاں، کہنے ہاں ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے، جڑا مدینے جانا چاہتا ہے آکھے گا ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے، پھر جان نکل جاوے، پھر جان نکل جاوے سرکار دے بوہے تے۔
جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے اے عظمائی گل اے عظمائی گل بن جاندے کدے نہ کدے مہمان مدینے شرط چاہت ہوے پیار ہوے تڑپ ہوے اللہ جتھے بھی ہوے سونا کرم فرمائی چھڑدا ہے بلاوا آئی جاندے عزیزان گرامی توجہ نہ سنیا دے امام علی مقام وطن دی واری آئی وطن قربان کیتا مال دی واری آئی مال قربان کیتا اولاد دی واری آئی بس دو چیزاں باقی رہ گئیاں نے امام علی مقام میدان کربلا وچ ڈیرا لا چکے نے 2 محرم نو قافلہ پہنچ چکیا ہے مسلمان بھائیو جتھے چشتی صاحب چھوڑ کے گئے نے بس اتوں ہی گل کا آغاز کر لگا وا آؤ ذرا میدان کربلا دا نقشہ سمجھ رکھیا جے خدا دی قسم ہے اینو کوئی عام کہانی سمجھ کے نہ سنیا دے عام قصہ سمجھ کے نہ سنیا دے اے صداقت دا ذکر ہے اے نبی دے گھر والیاں دا ذکر ہے نبی دے پتراں دا ذکر ہے خون رسول دا ذکر ہے مسلمان بھائیو امام علی مقام 10 محرم دا سورت لو گیا اج دا دن سی 7 محرم والے دن انہاں لینا نے پانی بند کر چھڑیا اج دا ہی دن گزرے آئے مسلمان بھائیو سانس نو بھی پانی بند ہے اکھ نو بھی پانی بند ہے ناؤں نو بھی پانی بند ہے ابن سعد آندا اور دنیا دے کتے تے پانی پی سکدے نے مگر سدا دا ایک فرد بھی پانی نہیں پی سکدا مسلمان بھائیو بس کی ہویا 10 محرم دا سورت لو ہو گیا ادھر امام سواری تے سوار ہوئے نے میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا کوفیو ویکھو میں کون ہاں او ویکھو ذرا تاسو دی پٹی اتارو میں کون ہاں میریاں نسبتاں ول ویکھو میرا گھرانہ ویکھو میرے امام علی مقام نے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا تعارف کروا رہے ہیں بڑی مہربانی حضرت توجہ میرے والے خیا دے بیٹا اچھے بچے بنو دھیان میرے والے کرو اچھے بچی ہوئی نہیں جڑے بزرگاں دی بات نو من دے نے مسلمان بھائیوں امام حمام سواری تے سوار نے خطبہ ارشاد فرمایا اپنا تعارف کرایا فرمایا چند ٹکیاں دی خاطر دنیا دے چند پیسیاں دی خاطر اپنا ایمان کیوں بیچ رہے ہو فرمایا دیکھو میں کون ہاں میرا نام حسین ہے میرا نام حسین ابن علی ہے اور میرا نانا امام الانبیاء ہے میرا بابا علی المرتضیٰ ہے میری امی فاطمہ زہرا ہے میرا ویر حسن مصطفیٰ ہے آیا مودت ساڑھے واسے نازل ہوئی ہے آیا تطہیر ساڑھے واسے نازل ہوئی ہے اور لینوں میں حسین آیا بڑا نبی دے موڑیاں تے سواری کردہ رہا میں حسین آیا ماں جڑا زبان مصطفیٰ چوسن والا ماں میں حسین آیا ماں جدا جھولا جبریل آپ جھولاندہ رہا جبریل جھولاندہ رہا ہے ادھر ابن سعد بولے کہندے حسین سارے وچ نسبت رواج کوئی نہیں ایک کوئی بات یا بیعت کر لے یا جنگ کر لے میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے کہ تو میرے خون دا پیاسا ہے میری جان دا دشمن ہے کن کھول کے سن لے حسین دا مشن بھی بڑا اعلیٰ ہے میرا مشن کی ہے میرا مشن ہے آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا حسین دا مشن قرآن والا ہے لوگی آندے نے اج دا مولوی لانتی آندے حسین اقتدار واسے گیا حسین کرسی واسے گیا میں کیا شرم کر حیا کر او انہاں نے کرسی کی کرنی سی جنہاں نو چلنے تے جواناں دی سرداری نام مصطفیٰ نے بچپن وچ ہی دے چھڑی ہے میرے امام دا مشن کی ہے آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کے دم لینا یہ اور سادہ کرا دینے گا لینا میرے امام نے اس ویلے فرمایا نالے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے
بس نانے دا زندہ اسلام رہ دے میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا بس انہیں آکھیا جنگ یا بیعت یا جنگ میرے امام نے تیاری شروع کی تھی کدی جناب ہور قربان ہو رہے نے کدی وہب بن عبداللہ کلبی قربان ہو رہے نے کدی جناب اون محمد قربان ہو رہے نے کدی جناب غازی عباس علمداد بازو کلم ہو رہے نے کتے جناب حضرت قاسم اللہ سے تڑپتا نظر آ رہے ہیں سب جامع شہادت نوش کر رہے ہیں یکے بعد دیگری بس میں ایک کوئی شہادت توڑے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا بھتیجے بھی قربان ہو گئے بھانجے بھی قربان ہو گئے امام دا 18 سالہ چڑھ دی جوانی علی اکبر انج ابو دے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے نے ابو جی میں نو بھی اجازت مرحمت فرماؤ ابو جی میں بھی دین متین واسطے جانا چاہنا میرے امام نے پتر نو سینے نہ لایا لا کے تے چم کے فرمایا او شہزادیا تو شبیہ مصطفیٰ تیری صورت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال مل دیئے جدو نانے مصطفیٰ نو ویکھن واسطے دل بے قرار ہوندا ہے تینو ویکھ لینا نانے مصطفیٰ دی یاد تازہ ہو جاندی ہے اس واسطے امام علی مقام نے فرمایا شہزادیاں تو کیوں نانے دی تصویر چلی جائے گی علی اکبر بیٹا اجازت تو نہیں روکدا حیدر کرار دا پترا لیکن فرمایا ذرا خیمیاں وچ اوے تینوں تے پالیا تیری پھپھی زینب نے میں جا ذرا اپنی پھپھی نو بھی آخری مرتبہ ملدا جا علی اکبر خیمیاں چ داخل ہوئے نے سیدہ زینب نو آخری سلام پیش کیتا پھپھو جی میں جا رہا ہاں الوداع الوداع میں جا رہا ہاں او پھپھیاں نو بھتیجیاں نو بڑا پیار ہوندا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے جدوں گل سنی ہے اکھاں وچوں ناراں جاری ہو گئیاں نے پھپھو تہاڈا آن گیا ہے محمد گیا ہے تسی انج نہیں روئیاں ہن کیوں روندیاں جے فرمایا علی اکبر صاحب بے شک میرے پتر گئے نے فرمایا مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے علی اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری علی اکبر میں نے تیری تصویر نہیں بھول سکتی فرمایا اپنے پتر گئے نے میں برداشت کیتا ہے میرے آنسواں دا تسلسل نہیں بنیا لیکن شہزادیاں تو کی ہوئے تینوں بچپن تو میں پالیا ہے تیرے ناز اٹھان دی رہیاں تیرے نخرے میں اٹھان دی رہیاں بچپن جو تینوں پالن والیاں اس واسطے اکھن چوں آنسونے لیکن فرمایا شہزادیاں جا نانے مصطفیٰ دے دین واسطے قربان ہو جا یارو انہاں بیبیاں دا حوصلہ دیکھو جناب سیدہ ام رباب نے بھی فرمایا بیٹا الوداع سیدہ ام لالا نے بھی فرمایا سادن ملائے نے نہیں ہویا ایک آواز کرنا بچیوں دیئے علی اکبر ویرا سارے ہم ملے آیا ہے ہم شیر سکینہ تنو یاد نہ رہی تینوں پہن یاد نہ رہی علی اکبر مینوں تے ملیا ہی کوئی نہیں او پہنا کلوں جدوں ویر جدا ہوندے نے خدا دی قسم ہے اج کسے پہن دا ویر بیرونی ملک جاندا ہے پہن دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہوندے نے ماں روندی ہے بھرا روندے نے باپ روندا ہے او یارو انہاں تے پتہ ہے ساڈا ویر سال بعد آ جانا ہے او حوصلہ ویکھو رائے پر والے میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنے دلوں تے ہاتھ رکھ لو دلوں تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا دے اپنے دل دی کھڑکی کھول کے سنیا دے میدان کربلا دا نقشہ اپنی اکھاں کے لیا کے سنیا دے سکینہ اکھاں چوں آنسو بہا رہیاں نے ویرا مینوں ملیا ہی کوئی نہیں او بھیڑاں دے پیار بڑے انوکھے ہوندے جے بھیڑاں دا پیار بڑا نرالا ہوندا ہے بھیڑاں دا پیار بڑا عجیب ہوندا ہے اج بھی بھیڑاں نو ویکھ لو بھیڑاں سو سو ناز اٹھاندیاں نے ویراں دے ہر ویلے دعاواں منگدیاں نے سالا میرے ویر دی خیر ہوئے میرے ویر دی ہر پل خیر ہوئے
اور جدوں سسرال چلیاں جاندیاں نے جدوں سسرال والے میوے مار دے سسرال چ دکھی ہوندی ہے بہن اوتھے بھی آسرا بہن نوں اپنے ویر دا ہوندا ہے اوتھے بھی اپنے ویراں دا نام لے لے جیندی ہے او ویراں تے بڑے ناز ہوندے نے ویراں تے بڑے بڑے مان ہوندے نے بہناں نوں سالا بچھڑن ویر کسے دے تے نگون نمانیاں بہناں اللہ بچھڑن ویر کسے دے تے نگون نمانیاں بہناں جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سالا کوئی پردیس نہ تھیوے ککھ جنا تھی پارے مسلمان بھائیوں ہم شیر کولوں ویر کیویں جدا ہویا وے اپنی ماں کولوں پتر کیویں جدا ہویا وے اے تے علیحدہ داستان ہے سیدہ زینب نے فرمایا شہزادیاں جاؤ الوداع جاؤ دلّاں دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا جاؤ علی اکبر سواری تے سوار ہوئے نے امامہ سیم سر تے رکھیا زلفاں سواریاں تلوار ہاتھ میں پھڑیے کس شیر کی آمد ہے رن کانپ رہا ہے ابن سعد مندر ویکھ رہے ہیں کوفی ویکھ رہے نے حسین دائیں بھی پتر آ رہا ہے جوان بیٹا آ رہا ہے جدوں شہزادہ علی اکبر اگاں پھڑے نے آواز دیتی فرمایا کوفیوں لینو آؤ دنیا دے کتیوں لالچیو آؤ کون جڑا میرے مقابلے جائے گا ایک کوفی اگاں بڑے آئے ادھر کی ہویا حیدر کرار دے پوتے نے پہلے ہی وار کیتا ہے واس نے جہنم کر دیتا ہے دوجا آیا تیجا آیا چوتھا پنجواں چھواں ستواں جنا جنا آ رہے ہیں یکے بعد دیگرے واس نے جہنم کر دے جا رہے نے علی اکبر دا نشانہ کھچیا کہ دوروں اکٹھے تیر چھوڑے اکٹھے تیر چھوڑے بس جدو اکٹھے تیر آئے نے میرے امام علی مقام دا پتر بس کوئی تیر ایتھے لگ رہا ہے کوئی ایتھے لگ رہا ہے کوئی ایتھے لگ رہا ہے کوئی بازو تے لگ رہا ہے چونکہ پورے دستے نے تیر نشانہ کھچ کے چھٹے نے ایسی سبب آپ دی شہادت دا تیر پہ وسط ہو چکے نہیں لیکن علی اکبر ڈولے نہیں بولو سبحان اللہ علی اکبر ڈولے نہیں علی اکبر ڈولے نہیں بس جدوں تیر آر پار ہوئے نے دستہ قریب آنا شروع ہویا کوفی قریب آنا شروع ہوئے نے قریب آن کے انہاں مل کے گھیرا ڈالنا شروع کیتا شہزادہ علی اکبر نے گھیرا ڈالنا شروع کیتا انہیں ادھروں بھی تلوار چل رہی ہیں ادھروں بھی تلوار چل رہی ہیں لیکن صدقے جاواں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے رائے پور والے ہوں یہ بھی گل یاد رکھے آجے پھولے آجے نا تین دن دے دریائے سید ہویا سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا بس کی ہویا انہیں وار لگ چکے نے شہزادہ علی اکبر برداشت نہ کر پائے تاب نہ لے آ سکے چکرا کے سواری تو زمین دی طرف تشریف لے کے آگے بس ایک آواز نکلی ہے
ابو جی بچائیو امام مندر ویکھ رہے سن دوڑ دے ہوئے قریب آئے علی اکبر زمین تے آ چکے سن ہن ذرا پتر دا لاشا زمین تے پیا ہے باپ دا حوصلہ دیکھنا ذرا اولاداں والیو کون ہے تواڈے چ جنوں اپنے پتر پیارے نہیں اوہ اولاد تے چڑیاں کاماں نوں بھی پیاری ہے اولاد تے جانوراں نوں بھی پیاری ہے پتر تے ہر بندے نوں پیارا ہے جدے کول نہیں انہوں پوچھو پتر دی قدر کی ہے کدی کسے آستانے تے جاندہ ہے پیر جی دعا کرو اللہ میرے ویڑے چ رونقاں لا دے میری نسل بھی ٹر پئے مینوں بھی اللہ پتر دے وے میاں صاحب فرما دے نے سکھ پتراں دی او ڈاڈی خان دی تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میوا نبیاں منگیا پڑھ لے وچ قرآن امام علی مقام سامنے گئے نے اپنے پتر نو اٹھایا سر انور اپنی جھولے میں رکھیا زلفاں سواریاں زلفاں چہرے تو پیچھا ہٹائیاں پیشانے نو صاف کیتا چہرے تو گرد و غبار صاف کیتی امام بوسہ دے رہے نے پتر دے نال آخری شامہ بس چل رہیاں نے چند لمحیاں دے مہمان نے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر ذرا جاندی وری اپنی زبان نال ایک وری ابو کہہ کے پکار دے صحیح او میرے لال ایک بری ابو کہہ کے بلاتے سے علی اکبر اتنی سکت بھی نہیں کہ بس لب ہل سکن بس اکھاں دے نالی باپ دے چہرے وال ویکھیا ویکھ کے نالی اکھاں بند کر لیاں نے بس ایسی آخری لمحہ امام دے سامنے امام دا 18 سالہ چڑھ دی جوانی پتر جام شہادت نوش کر گیا امام کی پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون صاحبو انج سمجھو کسے دا ایک پتر چلا جائے تساں بھی بڑے بڑے مندر ویکھے ہونگے میں بھی ویکھے نے کسے دا ایک پتر چلا جائے او باپ روندا ویکھیا نہیں جاندا کندھاں نوں ٹکرا ماردا ہے ماں وویلیاں کر دی ہے بہناں روندیاں نے غصے دا عالم طاری ہوندا ہے باپ نوں پنڈ والے دلاسے دیندے نے یار نہ رو چپ ہو دلاسے دیندے نے تسلیاں دیندے نے او آندا میں کیویں چپ کراں میری زندگی دی کمائی ٹر گئی میرے بازو دا سہارا چلا گیا میرے بڑھاپے دا آسرا چلا گیا ہے میرے گھر دا چانن ٹر گیا ہے میری زندگی دی بہار چھم گئی ہے اور میرے گھر وچ اندھیرا ہو گیا باپ دی عجیفہ نکل جاندیاں نے باپ ہی آہی نکل جاندیاں نے اور آندا کیویں تسلی کراں کیویں حوصلہ دے ماں اپنے آپ نوں میرے بڑھاپے دا آسرا ہی ہے لکھا امیداں لائیاں سر پتر دے نال پتر جوان ہوے گا اے کراں گا اے کراں گا اے کراں گا اور میری آساں ٹوٹ گئیاں میری کمر نو خم آ گیا میرا لاک ٹوٹ گیا تیرا ایک پتر جائے تیری کمر نو خم آ جاندا ہے تنائی چبا کے سوچی تے صحیح مولا حسین وال جدا پتر چل کی جوانی بھی چلا گیا 18 سالہ پتر بھی چلا گیا 6 مہینے دا لال علی اصغر بھی چلا گیا 6 ماہ دا لال علی اصغر بھی قربان کر دیتا وقت کافی بیت گیا ہے وگرنہ میں کوئی اور بات کردا لیکن حرف آخر ہے وے حرف آخر ہے وے صرف انو 10 دن تے موقوف نہ کرنا کہ محرم دا چاند چڑھے تے 10 محرم تک بس جائیے ذکر حسین کریے کھنچو آنسو بہائیے لنگر تقسیم کریے تے چلے جائیے نا